بتاؤں گا، لیکن پہلے ایک بات بتاؤں، سب سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ٹائم ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رات کو اپنے گھر میں، کون حضرت؟ رات کو، رات کا سناٹا، حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر میں، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹا رہا. اس زمانے میں ایسے ہی دروازے ہوتے تھے، کھٹکھٹا رہا کوئی. حضرت ابو ہریرہ اٹھے، آدھی رات کو کوئی دروازہ کھٹکھٹاوے، حضرت ابو ہریرہ اٹھے، جلدی سے اٹھے، دروازہ کھولا تو عورت پردے میں کھڑی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہن کون؟ آدھی رات کو میرے دروازے پر، کیا کام؟ اور وہ روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، کچھ بول ہی نہیں رہی. ابو ہریرہ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن رونا بند کرے تو میرے کو سمجھ میں آوے کہ تو کیوں آئی ہے. عورت کیا کہتی ہے؟ گناہ ہو گیا. ساتھ میں بولو کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا گناہ؟ کہا زنا ہو گیا، زمانہ ہو گیا، پیٹ میں حرام کا بچہ رہ گیا. اب وہ بچے کو میں نے جنا، حرام کا بچہ جنا میں نے، بچہ بھی باہر آ گیا، میں ماں بن گئی. لیکن معاملہ ایسا تھا کہ سماج کو کیا کروں، یہ کمیونٹی کو کیا کروں، سماج کو منہ کیسے دکھاؤں. ابو ہریرہ، وہ عورت کہہ رہی ابو ہریرہ میں نے بچے کو قتل کیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو جا کے میں نے جنگل میں ڈال دیا. اب بتاؤ میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک تو میرا زنا اور ایک قتل، اور وہ بھی ماں بن کے بیٹے کو قتل کیا میں نے. حضرت ابو ہریرہ تو ایک ولی صحابی، پورا بدن تھر 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 کانپنے لگا. کہا چلی جا چلی جا، اخرجی، چلی جا، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، زنا حرام، بچے کو قتل کرنا حرام، چلی جا چلی جا. وہ عورت یہ کہتے ہوئے گئی میرے کو معلوم تھا اللہ میرے کو معاف نہیں کرے گا. وہ عورت چلی گئی. اچھا یہاں وہ عورت گئی ہے، یہاں ایک اور صحابی آئے اور کہا ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بلا رہے، ابھی ارجنٹ ایمرجنسی، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے. اب رات کا سناٹا، ابو ہریرہ کا بدن کانپ رہا تھا. ابھی ایسا واقعہ ہوا، حضرت ابو ہریرہ کانپتے کانپتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. سلام ہوا، سلام کا جواب ہوا. ہمارے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، وہ عورت کو کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے وہ عورت کو کیا جواب دیا؟ کہ اللہ کے رسول وہ زنا، وہ قتل، اپنے بچے کا قتل، ماں کی ممتا کہاں گئی؟ اپنے بچے کو قتل کیا. میں نے کہا نکل جا. ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا ابو ہریرہ اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں، اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگا اللہ کے رسول اب اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی عورت زنا کرواوے، پریگننٹ ہوئے، حرام کا بچہ پیدا ہوئے، قتل کرے، اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس سے بڑا گنہگار، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جسے نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے. بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، آپ صرف نام یاد رکھنا، حضرت فضیل بن عیاض. بولو حضرت، آپ فضیل یاد رکھو، فضیل بولو کیا نام؟ حضرت فضیل، بہت بڑے حدیث کے امام. جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو پورا مجمع سامنے ہوتا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے مجمع کتنا بھی بڑا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ بہت پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی ساری بات کو لکھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، بائی ہاتھ بھی کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے. تو حضرت فضیل کا جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ تھا، جوان لڑکا تھا، 20-22 سال کا لڑکا، وہ سامنے بیٹھتا تھا. حضرت فضیل جو بھی بیان کرتے تھے اس کو لکھنے رکھتا تھا، اس کو بائی ہاتھ یعنی اس کو زبانی کر لیتا تھا، پھر اس کو لوگوں میں پہنچاتا تھا. حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے. 1 ہفتہ ہو گیا اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا. ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے، کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا شاگرد؟ جو بہت اچھا تھا، جس کے اوپر بھروسہ تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا، بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو 1 ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل، انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا، 20-22 سال کا جوان، حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے. اچھا ہوا آپ نے پوچھا ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے. تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو میرے شاگرد کے گھر پہ چلو، میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو. اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے. گھر تو چھوٹا تھا، پورا گھر کا کمرہ بھر گیا، باہر پبلک جمع ہو گئی. حضرت فضیل گئے
اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے, تو کہا, سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو. کیا پڑھو؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا ہو اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو راج نگر والوں, کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین روح ہے, قرآن کی روح. بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ. اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے, اور سورہ یاسین بھی روح ہے, روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے. بس حضرت فضیل نے کہا, پورے مجمع کو کہا, ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے, موت کے قریب ہے, سب لوگ سورہ یاسین پڑھو. اچھا, سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا, وہ کہتا ہے, اے میرے استاد مت پڑھاؤ, سورہ یاسین مت پڑھاؤ, میرے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا. سورہ یاسین سے میرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو حضرت فضیل سوچنے لگے سورہ یاسین سے تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا. تو حضرت فضیل نے کہا ایک کام کرو, چلو سورہ یاسین مت پڑھو, سب لوگ زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیونکہ کوئی موت کے قریب ہو نا تو یہ بھی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو, سورہ یاسین پڑھو. تو حضرت فضیل نے کہا چلو سورہ یاسین مت پڑھو, یہ منع کرتا ہے, سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے معلوم؟ اے استاد, او میرے استاد, سورہ یاسین سے بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوگا, میں پوری دنیا بھی قیامت تک میرے کو کلمہ پڑھائے گی, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے کو بتایا گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے, میرا ایمان چھین لیا گیا ہے, میرے پاس ایمان نہیں ہے, میرا ایمان سلب ہو گیا, میرا ایمان ختم ہو گیا, میں مسلمان نہیں رہا. اتنا کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی. بولو آنکھیں. حضرت فضیل اتنا روئے کہ آخری وقت میں بول کے گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا, سورہ یاسین سے بھی فائدہ نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. خیر جو بھی کفن دفن کرنا تھا وہ کر لیا. حضرت فضیل روتے روتے اپنے گھر میں گئے اور رات کو بھی روتے رہے, اللہ کیا ہو گیا, اللہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, اللہ میرا شاگرد تھا, اللہ وہ بہت حدیث لکھتا تھا, وہ قرآن کی آیت لکھتا تھا, کیوں اللہ ایمان کیوں چھین لیا. آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل سو گئے. بولو رات کو سو گئے. خواب میں اس کو دیکھا, وہی اسٹوڈنٹ کو دیکھا اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے, چاروں طرف سے آگ لگی ہے, چاروں طرف سے جیسا کوئلہ اور ڈامر جمع ہے, اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو حملہ کرتے ہیں. ارے اس کی قبر میں آگ لگی ہے, ہڈیوں میں مارا جا رہا ہے. تو حضرت فضیل کہتے بیٹا یہ تو بتا یہ سب کیا ہوا, یہ کیا ہوا. اب سننا کیا کہا اس نے. اس بچے نے کیا کہا, میرے استاد میرا ایمان گیا, میں ایمان والا نہیں, میرے کو قبر میں قیامت تک مارتے رہیں گے, میرا ایمان نہیں. تو حضرت نے کہا لیکن تیرا ایمان گیا کیسے؟ کہا میری زندگی میں 3 گناہ تھے. ایک گناہ, نمبر 1, میں چگلی بہت کرتا تھا, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, اور پھر لڑائی کراتا تھا. ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے, اس کی بات اس کو بولا, اس کی بات اس کو بولا, اس کی بات اس کو بولا, اور اس میں 2-3 چیزیں بڑھایا, پھر بڑھایا, پھر بڑھایا, اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا, 2 خاندان میں جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. کہا نمبر 1, پورا مجمع بولو, نمبر 1 گناہ کیا کرتا تھا؟ کہا نمبر 2 میرے دل میں جلن بہت تھی, میں بھلے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا لیکن کوئی بھی ترقی کرے وہ میرے کو چلتا. اللہ ایسی جلن سے ہم کو بھی بچاوے. ہم کو بھی یہاں راج نگر میں بہت جلن ہوتی ہے, کسی کا اچھا گھر دیکھا, گھر وہ بناتا ہے, رات کو یہ نہیں سوتا ہے, گھر وہ بناتا ہے اور رات کو یہ نہیں سوتا, ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, اس کے پاس گھر کہاں سے آیا. ارے بھائی تیرے ابا کے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا, کائے کو ٹینشن لیتا ہے, وہ اپنی قبر میں جائے گا, تو تیری قبر میں جائے گا. لیکن یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی جلن بہت ہوتی. تو وہ لڑکے نے کہا پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا, نمبر 2 میرے دل میں, اور تیسری بات کیا کہا معلوم, میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. بولو کبھی کبھی, ہاں سب کو معلوم نہیں لیکن میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا, اور اللہ نے صاف فرمایا کتنے بھی کلمے پڑھے جائیں گے, کتنی بھی یاسین پڑھی جائے گی, ہم نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا, برابر سمجھنا. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی فرماتے ہر فرض نماز کے بعد میرا امتی آیت الکرسی
نے یہاں مرے گا اللہ قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا اور آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ایک عورت آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا فرمایا معلوم؟ اس عورت نے، وہ صحابیہ ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں مجھے کوئی تقاضا نہیں ہے، مجھے اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا اچھا آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، باقی میں تو ارادہ کر کے آئی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ، دیکھو سادگی کیسی۔ ایک صحابی وہاں پر بیٹھے تھے، وہ کہتے اللہ کے رسول آپ کا ارادہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں میرا ارادہ نہیں ہے۔ تو کہا ان کو پوچھو نا میرا ارادہ ہے۔ ان کو ہمارے نبی نے پوچھا، دیکھو وہ بیٹھے ہیں اور وہ ارادہ کر رہے ہیں لیکن سننا بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، کھانے کے لالے پڑے۔ اس عورت نے کہا آپ کا حکم کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کر لو، کیونکہ قرآن میں تو یہی لکھا ہے کتنا بھی غریب ہوگا شادی کرے گا اللہ مالدار بنا دے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ پہلے کماؤں گا پھر شادی کروں گا، قرآن کہتا ہے پہلے شادی کر آٹومیٹک اللہ تیرے کو مالدار بنائے گا۔ 18ویں پارے میں لکھا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتے غریب سے گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت پوچھتی ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ تو جب تیاری دونوں طرف ہو گئے ہمارے نبی نے وہ صحابی کو بلایا، کہا مہر کیا دو گے؟ مہر کیا دو گے؟ تو کہا نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، مہر میں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ بھی ڈھونڈو، مہر تو دینا پڑے گا۔ بھائی مہر جو بڑی والی مہر ہے وہ بعد میں دینا، لیکن تھوڑا بہت تو دینا پڑے گا۔ اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کچھ قرآن یاد ہے؟ تو کہا اتنی صورتیں میرے کو یاد ہے۔ اس عورت کو پوچھا پردے میں تم کو اتنی صورتیں یاد ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بس یہ صورتیں ان کو سکھا دینا تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا دخل سارقہ وخرج غاصبہ، ہمارے نبی فرماتے بغیر دعوت کے کوئی منڈپ پہ جا کے کھانا کھاتا ہے، ہمارے نبی فرماتے چور بن کے گیا، لٹیرا بن کے آیا، قیامت میں ایک ایک دانے کا جواب دینا پڑے گا۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ جب آدمی قبر میں جائے گا اور داڑھی کے ساتھ جائے گا، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور دو فرشتے سوال جواب کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے گنہگار کے لیے بھی دو فرشتے آتے ہیں اور فرما بردار کے لیے بھی دو فرشتے آتے ہیں۔ جب گنہگار کے لیے آتے تو اللہ فرماتے منکر نکیر، قبر میں جا کے سوال کرو کیونکہ یہ میرا بندہ پاپی ہے، اور اگر اچھا بندہ ہے، داڑھی والا بندہ ہے، اللہ فرماتے دو فرشتے جائیں گے، ایک کا نام بشیر ہوگا، ایک کا نام مبشر ہوگا۔ یہ دونوں فرشتے آتے اور آ کر وہ جو داڑھی والا، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے داڑھی والا جو قبر میں سویا نا، اس کو پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے کیوں سوال کرتے ہو اس کو؟ اس کے چہرے کو دیکھو، چہرے پر محمدی عظمت نظر آتی ہے۔ تو وہ پہلا فرشتہ کہتا ہے میرے کو تو پوچھنا پڑے گا، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے انتظار کر میں اللہ کو پوچھ کر آتا ہوں کہ اس کے تو چہرے پر ہی جمال نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر محمدی کمال نظر آتا ہے، اس سے کیا سوال جواب کرنا۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر پہلے فرشتے کو کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ نے کہا کوئی سوال جواب نہیں، ہم نے تو بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ کہ پہلی مرتبہ بچپن میں جب ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور نکالا گیا، وہ کیا نکالا گیا؟ وہ کہتے ہیں بچپن کے اندر جو شرارت ہوتی ہے، بچپن کے اندر جو کھیلنا ہوتا ہے، بچپن کے اندر جو کودنا ہوتا ہے، وہ اللہ نے نکال کر پھینک دیا کہ میرے محمد کو بچپن ملے گا مگر شرارت اور کھیل کود کبھی نہیں ملے گا۔ اور کہا دوسری مرتبہ 12 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں مکہ کی گلی میں ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا۔ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جوانی میں قدم رکھنے کی عمر تھی، اللہ نے کچھ نکال کر پھینکا۔ وہ جوانی میں جو گندی شہوت ہوتی ہے، جوانی میں آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، جوانی میں کانوں کا غلط استعمال ہوتا، وہ جو مادہ تھا گندا مادہ وہ نکال کر رکھا کہ سارے جوان گناہ کریں گے لیکن میرا محمد تو معصوم ہی معصوم ہوگا۔ اور کہا تیسری مرتبہ غار ہرا میں 40ویں سال میں ہمارے نبی آنے والے، اس وقت سینے کو کھولا گیا اور اب نکالا نہیں گیا بلکہ نور کا برتن۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جبریل کو کہا نور کا برتن رکھو، کیونکہ اب ہم قرآن اتارنے والے ہیں اور قرآن اتنا بھاری بھرکم ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کرتا وہ محمد کے سینے کو برداشت کرنا ہے۔ بھائی قرآن اتنا بھاری ہے پہاڑ پہ ڈالو تو
پہاڑ بھی پاؤڈر پاؤڈر ہو جائے. پڑھو نا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ فرماتے اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا, پہاڑ بھی مارے ڈر کے چورا چورا ہو جاتا, پہاڑ پھٹ جاتا. اب وہی قرآن نبی کے سینے میں اتارنا ہے, مبارک سینے میں اتارنا ہے. اللہ نے پہلے نور بھر دیا تاکہ قرآن کریم کو اٹھانا اور امت تک پہنچانا آسان ہو جائے. بولو سبحان اللہ. اور معراج کی رات میں کیوں حضرت جبرائیل نے سینہ مبارک کھولا اور پھر نور بھرا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ چوتھی مرتبہ بھی سینہ کھولا گیا, اس میں نور کو رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ میرے محبوب ساتوں آسمانوں کو پار کرنا ہے, آٹھوں جنتوں کو پار کرنا ہے, سدرۃ المنتہا کو پار کرنا ہے, عرش کو پار کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. بھئی اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی؟ لیکن آج محمد کو اللہ کے سامنے لانا ہے, اللہ کو دکھانا ہے, اور کوئی آنکھ میں طاقت نہیں کہ جو اللہ کو دیکھ سکے. اللہ نے اپنا نور سینے میں اتارا کہ میرے نبی اب طاقت آ گئی ہے, وہ طاقت آ گئی ہے. تم آمنے ہوں گے, میں سامنے رہوں گا, تم مجھے دیکھتے رہو گے, میں تمہیں دیکھتا رہوں گا. کیا پیارے نبی ہوں گے قسم اللہ کی. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے پیارے نبی. اے میرے پیارو, ہم کو نبی سے محبت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کا میت ہوتا ہے اور اس جنازے میں اگر لوگ آتے ہیں اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 قیرات. بولو کیا؟ اب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہم کو بھی نہیں سمجھنا کہ قیرات کیا. ہمارے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں کسی کا انتقال ہو جائے یا رمضان کے پورے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے, حدیث پاک میں صاف لکھا ہے اس کے جانے سے پہلے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. اور جب قبر میں چھوٹ گیا تو حضرت عثمان فرماتے جو قبر میں چھوٹ گیا وہ قیامت تک چھوٹا رہے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو میرے دوستو یہ تو جنتی ہے. بولو یہ تو ہم کہاں مریں گے؟ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ ہوگا. کہاں مریں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں استنجا کرتے کرتے موت آ جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پکچر کے تھیٹر میں بیٹھا ہوگا وہاں موت آ جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کھیلنے کے میدان میں گیا ہوگا وہاں روح نکال لی جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے دوستوں کہ کوئی گناہ کرتا ہوگا اور وہیں پہ اللہ ہم کو پہنچا دے گا؟ یہ تو بڑا پیارا ہے جس کو شعبان کا مہینہ مل گیا اور جمعہ کا دن مل گیا. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دیکھو سب بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی, زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا. میرے دوستوں یہ پہاڑ کے چورے چورے ہو جائیں گے, قیامت آئے گی. لیکن سننا میرے دوستوں, بس آخری حدیث اور آخری تفسیر. قیامت آئے گی, اللہ تعالیٰ خود اعلان کریں گے. بھائی اعلان کون کرے گا؟ یہ میری ماں بہنیں بھی سنیں, آپ بھی سنیں. قیامت میں اللہ اعلان کریں گے یا عبادی اسجدونی. اللہ قیامت میں اعلان کریں گے میرے بندو چلو سجدہ کرو. اللہ قیامت میں اعلان کریں گے او میرے بندو سجدہ کرو سجدہ کرو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ اعلان کریں گے سجدہ کرو. جو 5 وقت کا نمازی ہوگا, بولو جو 5 وقت کا نمازی ہو وہ سجدے میں, وہ جیسے سجدے میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں یہ پیشانی میں پہچانتا ہوں, یہ پیشانی میں پہچانتا ہوں, یہ دنیا میں بھی جھکتی تھی آج بھی میرے سامنے جھک گئی. اللہ کہیں گے اٹھاؤ پیشانی اٹھاؤ. جب یہ نمازی پیشانی اٹھائیں گے اللہ کہیں گے جاؤ میں نے جنت کا دروازہ کھول دیا. تو سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے جنت کا دروازہ کھول دیا. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اللہ فرمائیں گے جاؤ نمازی جاؤ جنت میں چلے جاؤ, میں نے جنت کا دروازہ کھول دیا. لیکن میرے پیاروں جب قیامت کے دن اللہ کہیں گے مجھے سجدہ کرو تو نمازی تو سجدہ کریں گے جنت میں جائیں گے, لیکن جو بے نمازی ہوگا وہ سجدہ کرنے تو جائے گا, اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا. ڈر تو اللہ کا ہوگا ہی. بھائی قیامت میں کس کا مالک ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, نہ کوئی زمین, نہ کوئی پراپرٹی, نہ کوئی جائیداد, نہ کوئی بیوی, نہ کوئی بچہ. تو قیامت میں اللہ کہیں گے سجدہ کرو تو بے نمازی
نے کبھی نماز پڑھی دنیا میں کبھی نہیں پڑھی, وہ بھی سجدہ کرنے تو بولو سجدہ کرنے تو, لیکن ہوگا کیا؟ قرآن میں لکھا یہ اسی کمر ہے نا کمر, اس میں اللہ ایک لوہا رکھیں گے, لوہے کا تختہ, وہ لوہے کا تختہ رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال جہنم میں گرم کیا ہوگا. 3000 ایئرز اللہ نے جو لوہے کو گرم کیا ہوگا وہ لوہا اللہ اس کی کمر, قرآن میں لکھا وہ لوہا اللہ اس کی کمر میں رکھیں گے, اور اللہ کیا فرمائیں گے, کچھ جدونی اے میرے بندے کر نہ سجدہ کر, دیکھ ان لوگوں نے سجدہ کیا وہ جنت میں چلے گئے, تو بھی سجدہ کر. تو وہ کیا کہے گا, اللہ ایسی آگ لگی ہے, اللہ ایسی آگ لگی ہے, رکوع نہیں ہوتا, سجدہ کہاں سے کروں گا, اللہ رکوع نہیں ہوتا, رکوع کرنے جاتا ہوں تو یہ لوہا اور بھڑکتا ہے اور جلتا ہے, جو رکوع نہیں کر سکتا وہ سجدہ کیسے کرے گا, اللہ میں نہیں کر سکتا. اللہ کہیں گے تو کر نہیں سکتا, میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا. اللہ کہیں گے تو کیا کر نہیں سکتا, میں تجھے کرنے نہیں دوں گا. اس لیے کہ دنیا میں اذان کی آواز سنتا تھا, اقامت کی آواز سنتا تھا, مسجد میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا تھا, پھر بھی تو اوٹلے پر بیٹھا 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 نماز قضا کرتا تھا. جب دنیا میں تو تندرست تھا اور میرے سامنے جھکا نہیں, آج میں تجھے جھکنے بھی نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے پکڑو گھسیٹو, اور سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالو. میرے دوستو یہ میں نہیں کہتا ہوں, قرآن میں لکھا ہے. میں کہوں تو آپ کہہ دینا غلط, لیکن قرآن کی بات کو تو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا نا. میرے دوستو بے نمازی کہاں جائے گا, بولو بولو, بے نمازی کہاں جائے گا, اور فرشتے گھسیٹیں گے جہنم میں. یہ قرآن میں لکھا ہے 29واں پارہ. میں کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میں تندرست تھا, میرے سامنے سجدہ نہ کیا. اب میرے دوستوں سچ بتاؤ, ہمارے جوان نہیں بیٹھے رہتے اوٹے پر, اذان کی آواز آتی کان میں آتی, امام صاحب کے پڑھنے کی آواز بھی آتی, اور اپنے بوڑھے چاچا کو بوڑھے باپ کو سب کو دیکھتا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے, اور اس کو کہو کہ تو آ تو کیا کہتا معلوم, تب میں جاؤں پچھی آؤں. میرے پیارو اب آپ لوگ بتاؤ, اس طریقے سے اگر ہم دنیا میں رہیں گے, اللہ نے جب جہنم کا لوہا, ارے دنیا کی آگ برداشت کر سکتے, اگر ماچس جلے اور چھوٹا سا آگ تھوڑی سی آگ لگے تو چیخ پڑتا, تو وہ جہنم کا لوہا جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہوگا, وہ لوہا کتنا گرم ہوگا میرے پیارو. اس لیے میں آخری بات آپ کو کہوں گا, اور بہت پیار محبت سے کہوں گا میرے پیارو, بہت نرم نرم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلی مرتبہ سیوالیہ میں آنا ہوا, اللہ آپ کے جان میں برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. لیکن میرے پیارو آج میرے یہاں جانے سے پہلے میرا ہر بھائی, میری ہر ماں, ہر بہن ایک پکا ارادہ کرے کہ ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں ارادہ پکا کر دو انشاءاللہ, تو ہاتھ اوپر کرو, اور سب لوگ ہاتھ اوپر کرو اور ہاتھ اوپر رکھو. جو میں کہوں وہ بلند آواز سے کہو, اس لیے کہ محرم کی رات ہے, بڑی پیاری رات ہے, کہو انشاءاللہ. بولو بولو سب بولو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی, ہماری نماز. ایک بات ہے, خالی ایک بات کی میرے کو اجازت دو. دیکھو جو نمازی ہوگا نا, نمازی سنو, جو نمازی ہوگا نا وہ قیامت میں آئے گا. ارے وہ نمازی قیامت میں, میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں, پوری روایت نہیں بتا رہا ہوں, صرف ایک حصہ بتاتا ہوں. جب نمازی قیامت میں آئے گا نا تو اللہ کہیں گے اے نمازی چلو جنت میں, چلو 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 جنت میں, یا عبدی ادخل الجنہ. ارے نمازی جنت میں آ گیا, ارے بولو سبحان اللہ. نمازی جیسے جنت میں آئے گا نا تو اللہ کیا پوچھیں گے معلوم ہم کو, کون سی جنت چاہیے. اللہ ہم کو پوچھے گا, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ ہم کو پوچھے گا کون سی جنت چاہیے, تو ہم تو جنت میں انٹر ہوں گے نا, ہم اللہ کو پوچھیں گے اللہ کون کون سی ہے, اللہ کون کون سی جنت ہے. ارے قیامت میں اتنا خطرناک منظر ہوگا, ابھی جنت میں آئے گا, اللہ کو پوچھے گا کون کون سی جنت ہے, تو اللہ کہے گا دیکھیں پہلی جنت جنت ہے, دوسرے اس کے اوپر جنت النعیم ہے, اس کے اوپر جنت الخلد ہے, اس کے اوپر دارالسلام ہے, اس کے اوپر جنت المقامہ ہے, اس کے اوپر جنت الماوا ہے, اور اخیر میں جنت الفردوس ہے. بتا کون سی چاہیے, کون سی. اللہ نے سب بتا دیا اسٹیپ بائی اسٹیپ. جنت بھی ہے, جنت النعیم بھی ہے, جنت الخلد بھی ہے, دارالسلام بھی ہے, جنت المقامہ بھی ہے, جنت الماوا بھی ہے, اور جنت الفردوس. کون سی چاہیے, بولو نا کون سی چاہیے.
सीधी बात है, हम कहेंगे अल्लाह सबसे ऊपर वाली चाहिए, तो अल्लाह क्या कहेगा मालूम? अरे मेरा बंदा, अगर तू ना बोला होता फिर भी तुझे वही जन्नत देता, इसलिए कि दुनिया में तू नमाज पढ़ता था, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, मेरी जन्नत और फिरदौस से बढ़ के कोई जन्नत नहीं। अगर तेरी नमाज नंबर 1 की है तो मेरी जन्नत भी नंबर 1 की है। तो मेरे दोस्तों, मतलब खुली खुली बात है कि 5 वक्त का नमाजी होगा तो कहां जाएगा? अच्छा, जो नहीं पढ़ेगा नमाज वो भी सुन लो ना, जो नहीं पढ़ेगा, मैं बात खत्म कर रहा हूं, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं नहीं कहता, मेरे को हिम्मत भी नहीं कहने की, मैंने मस्जिद मरियम में भी कहा, आज भी आपसे कहता हूं, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह कुरान में 7वें पारे में कहता है, पूछो उलमा से, कौन से पारे में? अल्लाह क्या कहता मालूम है? अल्लाह कहता गुनहगार, इसलिए कि सबसे बड़ा गुनहगार बेनमाजी। अल्लाह कहता गुनहगार बेनमाजी, अल्लाह कहता तू रोजाना नमाज छोड़ता, रोजाना नमाज छोड़ता। अल्लाह कहता देख मुझे गुस्सा आएगा ना, तेरे को बहरा बना दूंगा। क्या बना दूंगा? बोलो ना, बहरा बहरा। लेकिन आगे अल्लाह क्या कहता? अल्लाह का गुस्सा तो देखो, अल्लाह कहता है फरिश्तों नहीं फरिश्तों, मैं बहरा नहीं बनाऊंगा, मरने से पहले इसको अंधा बना दूंगा, मरने से पहले अंधा बना दूंगा। फिर अल्लाह कहता नहीं, अल्लाह कहता नहीं, ये बेनमाजी, ये बहुत बड़ा गुनहगार है। अल्लाह कहता बहरा नहीं बनाऊंगा, अंधा नहीं बनाऊंगा, लेकिन अल्लाह कहता मेरी कसम मौत के वक्त कलमा छीन लूंगा। और फिर अल्लाह कहता है कि याद रख, जब मैं कलमा छीन लूंगा, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं जो तुझे कलमा वापस देवे। इसलिए मेरे दोस्तों, ये मैं पढ़ के बताता, कुरान में लिखा है, मेरे घर की बात नहीं है, उलमा से पूछो। पारा नंबर, मेरी उंगली देखो, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बेनमाजी बहरा बना दो का नहीं, अंधा बना दो का नहीं, खत्म आला कुलूबिकुम। अल्लाह कहता दिल से ईमान छीन लूंगा। मन इलाह, कौन खुदा होगा जो तुझे वापस कलमा देगा? मेरे दोस्तों, ये दोनों बात आपने सुन ली कि पढ़ने पे जन्नतुल फिरदौस है और न पढ़ने पे ईमान ही खत्म है। अब आप ही बताओ कौन कौन तैयार है नमाज पढ़ने के लिए? और कह दो इंशाअल्लाह। मैंने आवाज आखिर तक आवाज आई, इंशाअल्लाह, आखिर तक आवाज आई इंशाअल्लाह। बोलो ना, आज की ईशा से, बोलो आज की ईशा से इंशाअल्लाह मौत की शाम तक, बोलो हमारी नमाज कज़ा। आवाज नहीं आ रही है, हमारी नमाज कज़ा। और बुलंद आवाज से हमारी नमाज कज़ा। आमीन। मेरे दोस्तों, क़यामत में हम नबी को क्या कहेंगे? नमाज क्यों नहीं पढ़ा? अरे क्यों नहीं पढ़ा नमाज? और मेरे प्यारे दोस्तों, माफ करना, हम लोग कुरान नहीं पढ़ते। अरे बोलो, हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, नहीं समझते। अरे मैं तो कहता कुरान उठाता भी नहीं। लेकिन आप ईमान के साथ कहना, 24 घंटे में हम कुरान देखते हैं या नहीं देखते? देखना, मैं पढ़ना नहीं कहता, उठाना भी नहीं कहता, देखना। कितने मेरे भाई बैठे हैं जिन्होंने 24 घंटे में आज कुरान देखा भी नहीं होगा, नहीं देखा होगा। घर से निकलते पूछेगा, पाकिस्तान का कितना स्कोर हुआ, इंडिया का कितना हुआ, वेस्ट इंडीज का कितना हुआ, उसको ये फिक्र है कितना स्कोर हुआ। अरे अल्लाह का बंदा, निकलते एक बार मोहब्बत से कुरान को देख ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। ये करेगा कि नहीं करेगा? अरे एक मतलब प्यार से माँ को देख लेना। आज हम लोगों ने माँ का क्या हाल बनाया? अरे बनाया या नहीं बनाया? अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, में ज्यादा देर न करते हुए आपसे फिर एक मर्तबा कहूंगा, भाई सब जवाब दोगे इंशाअल्लाह? भाई वो 3 काम के लिए तैयार हो जाओ जो ख्वाजा गरीब नवाज ने बताए। अरे भाई तैयार है भाई? 3 काम के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, साथ में बोलो नंबर 1। चलो आज पहला सबक है, पहले काम के लिए तैयार हो जाओ। चलो भाई, कौन कौन नमाज के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। भाई सब नमाज के लिए तैयार है इंशाअल्लाह, सब पढ़ेंगे नमाज। भाई साथ में कहो, भाई सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कसम, नबी की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी नमाज। अरे बोलो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इलत कुर्रतु आइनी फी सलाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मतियों, मेरी आंख ठंडी होगी जब तुम नमाज की पाबंदी करोगे। तो नमाज के लिए सब तैयार इंशाअल्लाह। देखो, अगर आपका वादा पक्का, तो वादा, एक बात मैं बताऊं भाई, सब सुनोगे ना? मेरे दोस्तों, बस ये आखिरी बात सुन लो और फिर इरादा करो। आप भी इरादा करो, मेरी माँ बहनें भी इरादा करें। अल्लाह हम सबको इरादा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये इरादा पक्का हो गया ना, अल्लाह अपनी रहमत उतारेगा इंशाअल्लाह। आज मेरे दोस्तों, बारिश नहीं आती। क्यों नहीं आती?
تو کیوں بارش کیوں نہیں آتی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ارے بولو نا، ہمارے گناہوں کی. آسمان کا تیور بدل گیا، زمین کا تیور بدل گیا. ارے آسمان بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، یہ پانی کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ کہتے ہیں میرے بندو معافی مانگو، تم معافی مانگتے جاؤ گے میں آسمان سے پانی اتارتا جاؤں گا. تو بھائی سب ایک آخری بات پر سب عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں ایسے نہیں، سب ساتھ میں بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. میں ایک بات حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ذرا سمجھنا میرے پیارے دوستوں. میرے پیارے دوستوں لکھا ہے اگر کوئی نماز پڑھے، بھائی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، لیکن جلدی جلدی پڑھے. کیسے پڑھے؟ بولو نا کیسے پڑھے؟ اللہ اکبر رکوع میں پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. جلدی جلدی کوئی نماز پڑھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چور ہے. ارے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے سب سے بدترین چور وہ چور ہے من یسرق فی الصلاۃ، جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا نماز میں کون چوری کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جلدی جلدی نماز پڑھے. وہ کون ہے؟ یہ سب بولو ساتھ میں، جلدی نماز پڑھے وہ، اور بولو جلدی نماز پڑھے وہ. اچھا نمبر 2، جو نماز تو پڑھے، ارے بولو نماز تو پڑھے لیکن کیا کرے؟ جب دیکھو جب دیر میں پڑھے، رکعت گئی، آخری وقت میں رکعت گئی، آخری وقت میں. قرآن کہتا منافق ہے. ارے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن روزانہ رکعت جا رہی ہے، روزانہ آخری گھڑی میں نماز پڑھتا. قرآن کہتا منافق ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. قرآن کہتا منافق ہے. تو جو جلدی پڑھے وہ چور ہے، جو دیر دیر میں پڑھے وہ. اچھا ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے مسجد میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھر کو آگ لگا دوں. اللہ کے رسول فرماتے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتا، پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا اس کے گھر میں. تو جو گھر میں پڑھے مسجد میں آئے، ہمارے نبی کہے تیرے گھر کو برباد کر دو. جلدی پڑھے، ارے سمجھے جلدی پڑھے تو چور، دیر میں آئے تو جلدی پڑھا تو صحیح پھر بھی چور. دیر میں آیا پڑھا تو صحیح پھر بھی منافق. گھر میں پڑھا تو صحیح، نبی کہے تیرے گھر میں آگ لگا دوں. او میرے پیارو، جو بالکل نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ بولو نا اس کا کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوست؟ جو بالکل نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتا، وہ چور بن گیا، وہ منافق بن گیا. نبی کہے تیرے گھر میں آگ لگا دوں. تو جو بالکل نہیں پڑھتا قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسے ارادہ کرو گے؟ اور ایک بات بتاؤں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں صاف صاف لکھتے ہیں. او میرے بھائیو سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو نماز قضا کرے، نماز قضا کرے، نہیں پڑھے نہیں پڑھے نہیں پڑھے، 1 دن 2 دن 10 دن، شاہ ولی اللہ فرماتے ڈر ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب. اور کیا فرمایا؟ وہ آیت کریمہ پڑھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ آیت کریمہ لکھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو بھائی چلو میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں سب لوگ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. میں تیار ہوں انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو، کہو انشاءاللہ. بھائی سب میں علماء سے لے کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہاتھ اوپر رکھو، کہہ دو ایک بار کہہ دو انشاءاللہ. بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا؟ یہ وہ درود پاک ہے، سننا برابر سننا، یہ وہ درود پاک ہے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہ وہ درود پاک ہے. کوئی بھی امتحان ہوگا، کوئی بھی ایگزام ہوگی، اگر آپ یہ درود پاک پڑھ کر ایک مرتبہ اس امتحان میں چلے گئے یا اس ایگزام میں چلے گئے، ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تجھے اول نمبر پر کامیاب کر دے گا. یہ وہ درود پاک ہے جو ہمارے نبی نے صحابہ کو امتحان کے لیے دیا تھا. میں کہتا ہوں اس زمانے کے اعتبار سے نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے میں کہتا ہوں اگر کوئی کالج میں پڑھنے والا، اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والا یا کوئی بہت بڑے میڈیکل لیب میں پڑھنے والا
یا کوئی مدرسے میں پڑھنے والا یا کوئی SSC بورڈ کا امتحان دینے والا یا کوئی گریجویشن کا امتحان دینے والا اگر وہ امتحان ہال میں ایگزامینیشن ہال میں یہ درود پاک کو یاد کر کے چلا جائے، میں نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا اور قسم کھا کر فرمایا ایک بار پڑھ لے خدا تجھے اول نمبر پر کامیاب کر دے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کہو یا مفتیان کرام کے سب سے بڑے مفتی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کتنے پیار سے لکھتے ہیں، السواق متاخرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت۔ علامہ شامی جیسے اللہ کے ولی لکھتے گئے، اتنے بڑے مفتی لکھتے ہیں، ارے مسواک کر لے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، مسواک کر لے اللہ راضی ہو جائے گا۔ آخر میں کہتے ہیں مسواک کر لے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ۔ میرے پیارو جو ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ یقین اگر میرا اور آپ کا بن جائے نا کہ کرنے دھرنے والا اللہ، یہ یقین میرا اور آپ کا بن جائے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اور جس کی توحید میں ڈیمیج، جس کی توحید میں تھوڑا سی کمی آ گئی، اللہ کی قسم جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے بڑے جوان سب ایک بات کو طے کر لیں کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اقرار کر لے کہ جو ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا، باقی تیری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی سب یہ اپنا یقین بنائیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، یقین بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پارے میں، بھائی قرآن کریم میں ایک پارے سے لے کر تیسرے پارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پارے میں توحید کا سبق بتایا۔ سب سے پہلا پارہ آپ اٹھاؤ سورہ فاتحہ پڑھو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید کا پیغام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، بولو کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا سورہ فاتحہ پڑھو۔ کب پڑھنا سورہ فاتحہ؟ بولو کب پڑھنا سورہ فاتحہ؟ نماز میں؟ غلط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ نے کہا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، ہر نماز میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، 4 رکعت والی نماز تو بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 3 میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 2 میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، فرض میں بھی سورہ فاتحہ، سنت میں بھی سورہ فاتحہ، نفل میں بھی سورہ فاتحہ، واجب میں بھی سورہ فاتحہ، ادا میں بھی سورہ فاتحہ، قضا میں بھی سورہ فاتحہ، تراویح میں بھی سورہ فاتحہ، اشراق میں بھی سورہ فاتحہ، اوابین میں بھی سورہ فاتحہ، تہجد میں بھی سورہ فاتحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رکعت میں کہا سورہ فاتحہ۔ ارے بھائی کیوں ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں میرے بندے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ اور اقرار کر لے کہ کرنے دھرنے والا میں ہی ہوں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، نہیں پڑھے گا تو تیری نماز بھی مکمل ادا نہیں ہوگی۔ تو توحید کرنے دھرنے والا کون؟ تو پڑھیں گے نا میرے ساتھ میں، پڑھیں گے نا بھائی سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہم سے بلوایا کہ نہیں بلوایا؟ سب پورا مجمع ساتھ میں پڑھیں نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے اقرار کر لے، اللہ نے فرمایا میرے بندے اقرار کر لے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے۔ تو سب ادھر تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، ایک پرندہ آ گیا، سب نے اس پرندے کو دیکھنا شروع کیا، پیرانے پیر نے بڑے جلال سے، دیکھو اللہ والے کا جلال بھی کیسا جلال ہوتا، کہا میں اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا، اور اس پرندے نے آ کر سب کی باتوں کو منتشر کر دیا، بس اس پرندے کی طرف یوں اشارہ کیا، پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر گر گیا۔ اب جب پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے زمین پر گر گیا تو سارا مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ پیرانے پیر کو جو بات بتانی تھی بتاتے گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ معلوم نہیں کتنا لمبا بیان کیا ہوگا۔ جب بیان ختم ہو گیا جانے لگے تو کہا وہ پرندے کو ذرا دونوں اس کے ٹکڑوں کو ساتھ میں کر دو۔ ان کے مریدوں نے 2 ٹکڑے ساتھ میں کیے، جیسے ساتھ میں کیے پیرانے پیر نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھایا، پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا۔ میرے دوستو یہ اللہ کے ولی سے جلال آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے پرندے کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور جمال آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر زندگی بخش لیتے ہیں۔ یہ پیرانے پیر کون؟ شیخ عبد القادر۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک بہت بڑی عمر کے تقریباً 85 سال کے، یعنی پیرانے پیر کی عمر 30-35 سال کی ہوگی،
85 سال کے بوڑھے میاں جن کا نام ہے شیخ عبد الحق، کیا نام ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے شیخ عبد الحق، وہ آئے کہا مجھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. برے میاں ہے اور عالم ہے، بہت زبردست، بغداد کے عالم ہے. لوگ ان سے فتوے پوچھتے. وہ 35 سال کے سید عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے دیجیے، مجھے بیعت کر لیجیے. پیران پیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بیعت کر لی. بھائی 85 سال کے زبردست عالم شیخ عبد الحق نے کن کے ہاتھ پر بیعت کی؟ 35 سال کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. کیا ہوا؟ بیعت کر کے چلے گئے. وہ شیخ عبد الحق چلے گئے، 85 ایئرس کی عمر ہے، بڑی عمر کے. 5-6 دن کے بعد آئے، روتے روتے آئے اور کہا میرے شیخ کن کو شیخ کہہ رہے؟ 85 سال کے بوڑھے کن کو شیخ کہہ رہے؟ 35 سال کے شیخ عبد الحق. کیا کہتے؟ میرے شیخ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، اللہ کی قسم میرا کام ہو گیا. پھر 35 سال کے کہنے لگے ارے بڑے میاں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا؟ جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، جب بھی سوتا ہوں، چاہے دوپہر میں سوتا ہوں کہ رات میں سوتا ہوں، آنکھ بند ہوتی ہے اور نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. وہ 85 سال کے بوڑھے میاں کہتے ہیں دوپہر میں سوؤں یا رات کو سوؤں، آنکھیں بند ہوتی نبی کا دیدار ہوتا. ارے میں ہوتا نا تو خوش ہو جاتا، واہ واہ دیکھا تمہارا شیخ کیسا ہے کہ تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نبی کا دیدار نصیب ہو گیا. پیرا نے پھر روئے اور روتے روتے کہا ارے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. پیرا نے پھر فرماتے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. ارے نگاہ اٹھا کر دیکھو دیکھو ہمارے نبی جا رہے ہیں. وہ شیخ عبد الحق فرماتے میں نے آنکھیں اٹھائی، اللہ کی قسم میرے نبی گزرتے ہوئے چلے گئے. میرے دوستو یہ ہے زبردست پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی. میرے دوستو لوگ ان کو غوث پاک کہتے ہیں، ہم کو تو صرف بولنا آتا ہے غوث پاک غوث پاک. غوث کا کیا مطلب ہے؟ غوث پاک کا مطلب کیا ہے؟ ارے میرے دوستو ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا، اللہ اسے ولی بناتا ہے. جب وہ ولی ہو جاتا ہے اور ولی سے بھی آگے بڑھتا، اللہ اسے افضال بناتا ہے. جب افضال سے آگے بڑھتا اللہ اسے قطب بناتا ہے. جب قطب سے آگے بڑھتا اللہ اسے غوث بناتا. اب سنتے جانا اور میرا ساتھ دیتے جانا. ایک پیغمبر جن کا نام ہے حضرت ہود. کیا نام؟ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خاص بچے کا نام ہود نہیں ہوتا. تو ایک پیغمبر ان کا نام تھا حضرت ہود. اللہ نے ان کو نبی بنایا. بولو اللہ ان کو. اور نبی سے بڑا عہدہ کوئی بھی نہیں. سب ڈاکٹر، وکیل، لائر، بیرسٹر، حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجدد، ولی، سب پیچھے. نبی ان سے بھی اوپر ہے. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے. جب وہ نبی بنے نا بھائی، نبی بنے بڑا تعجب ہوا، بڑا سرپرائز ہوا. اللہ میں نبی، اللہ میں پیغمبر، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا کام تو بہت کرنے ہیں لیکن سب بات میں کرنا ہے. پہلے اپنی قوم میں جاؤ. ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد. بولو کیا نام ہے؟ قوم عاد. اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم عاد میں جاؤ اور پہلا کام اعلان کرو، لا الہ. پورا مجمع بولے گا لا الہ. یہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو پارہ بتایا، 8واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود اپنی قوم عاد کے پاس جاؤ اور جا کے اعلان کر دو. پورا سالار جنگ بولے اعلان کر دو. آواز نہیں آ رہی؟ چلو یہ میں نے 8ویں پارے میں آپ کو لے گیا. اس کے بعد والا رکو یعنی پارہ وہی ہے، پارہ چینج نہیں، 8واں پارہ ہی ہے. لیکن اللہ ایک اور نبی کا ذکر کر رہے جن کا نام ہے حضرت صالح. پورا مجمع بولے گا حضرت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے زمانے میں نبی بنائے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی بڑا عجب، اللہ میں نبی مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا قوم سمود کے پاس جاؤ. قوم سمود کے پاس جاؤ. تو اللہ کیا کرنا؟ کیا قوم سمود کے پاس جا کر کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے ہیں مگر پورا سالار جنگ بولے گا. اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے مگر پہلے سکہ جما دو لا الہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ
تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح اپنی قوم سمود میں جاؤ اور جا کے ڈنکا بجا دو لا الہ ذکر فرما رہے حضرت شعیب ہے. بولو کون حضرت؟ اور وہاں بھی یہ معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن گئے, ہاں پیغمبر بن گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے کہا ایک بستی میں جانا ہے, بستی کا نام مدین ہے, اس مدین بستی میں جانا. کہا اللہ جانا تو ہے, نبی بھی بن گئے پیغمبر بھی بن گئے, مگر کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ بستی میں جاؤ اعلان کر دو حرم. آپ صرف اتنا یاد رکھیں نام حرم, حرم کے معنی ریسپیکٹڈ, عزت والے, ان کا نام حضرت حرم. بہت اچھی عربی میں تقریر کرے, بس ان کو یہ ہوا کہ مجھے بیعت ہونا ہے. اور کس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے؟ بس دماغ میں آ گیا حضرت اویس کرنی کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے. اویس کرنی وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن ہمارے نبی کو دیکھا نہیں, اپنی ماں کی خدمت کے واسطے دیکھا نہیں. تو ہم صحابی تو نہیں کہتے ہیں, تابعی کہتے ہیں. تو بس ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ مجھے اویس کرنی کے ہاتھ پر بیعت ہونا. اور آپ کو بتاؤں آپ کی عقل حیران ہو جائے گی, وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر چلے. وہ ایسا نہیں تھا کہ سورت گئے نے موٹی نرولی آ گئے, نہیں, ناشتے کا بھی انتظام ہو گیا, نہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا, نہ کھانا کم پڑا تو واپس چاول رکھنے کا بھی انتظام ہو گیا, پھر رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا, چائے کا بھی انتظام. وہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے, اونٹوں پہ بیٹھ کے سفر ہوتے تھے, اونٹوں پہ, کھچر پہ, گدھے پہ, گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر ہوتے. ان کو کسی نے کہا کہ اویس کرنی کوفہ میں ہے. کہاں پر ہے؟ اب مکہ سے سوچو کتنے کیسا لمبا سفر ہوگا. کہاں پر پہنچے؟ اب کوفہ پہنچے تو معلوم ہے کہ اویس کرنی یہاں پر نہیں ہے, جو شیخ کو ملنے آئے, جن کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے. بولو وہ بہت ڈھونڈا کوفہ میں. کسی نے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہتے, وہ یمن میں رہتے, اور یمن میں بھی ایک جگہ ہے قبیلہ کرن, وہاں رہتے ہیں. تو یہ اس پورے قافلے کو لے کے اب کوفہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں بولتے نا کہاں جا رہے ہیں؟ اب یمن میں اور کرن میں بہت ڈھونڈا, لیکن وہ اویس کرنی وہ ایک مجذوب تھے, معلوم نہیں, نہ ان کا کوئی گھر تھا, نہ کوئی مکان تھا, نہ کوئی روٹی کا انتظام, نہ کوئی کپڑے کا انتظام, وہ بس اللہ کی یاد. تو کسی نے کہا یمن میں نہیں ہے, حج کا موسم ہے, مکہ چلے گئے. اب یہ پورے قافلے کو لے کر واپس, مکہ تو ان کا خود کا مکان تھا, آئے مکہ, آئے اپنا ساری تیاری کی, اور وہ حج کا موسم تھا. انہوں نے کہا چلو میں بھی حج کروں. یہ کہتے اللہ کی قسم میں نے حج میں اتنا تلاش کیا مگر مجھے اویس, پہلے کہاں گئے؟ کوفہ, ساتھ میں بولو حضرت اویس نہیں ملے. پھر یمن گئے, حضرت اویس نہیں ملے. پھر مکہ آئے, پھر حج مکمل ہو گیا, طواف زیارت ہو گئی, کعبے کے پاس بیٹھے تھے. کہاں ہے میرے شیخ, کہاں ہے جن کو مجھے جن کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے, جو اللہ کے ولی. کہاں؟ تو کسی بوڑھے کو پوچھا, جو کہا میں جانتا ہوں اس کو. کہاں ہے؟ کہا بس تھوڑی دیر پہلے مدینہ کے لیے نکل گئے, میں تھوڑی دیر پہلے مدینہ کے لیے. اب یہ اپنے سارے قافلے کو چلو 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 یہاں سے چلو, ہمارا حج ہو گیا, مدینہ جانا, اویس کی ملاقات مدینے میں ہوگی. یہ گئے مدینے میں, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. ایک بوڑھا آدمی ملا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اویس کو ڈھونڈنے جا رہے. کہا وہ تو کوفہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اب آپ سوچو, پہلے کوفہ, پھر یمن, پھر مکہ, پھر مدینہ, پھر کوفہ. معلوم ہے حضرت حرم کہتے جب ہم کوفہ گئے, اور کوفہ کے پاس ایک نہر ہے, نہر فرات. بولو کوفہ میں ایک نہر ہے, نہر. کہا بس وہ نہر کے قریب ہم گئے, ہم نے ظہر کی نماز پڑھی, بہت روئے. اللہ اب امتحان مت لے, اللہ تیرے ولی کو ملنے کے لیے اتنا امتحان مت لے. اور حضرت حرم کی زبان سے نکلا, ولی کو ملنے میں اتنی تکلیف ہوئی, اللہ تجھے ملنے میں کتنی تکلیف ہو جائے گی. اور اتنا روئے, سارا مجمع رویا, استغفار کیا. چلو ظہر کی نماز ہو گئی تھی, سب نے کہا کہ چلو اب کھانا وانا کھا لے, پھر کچھ نفل پڑے. تو وہ نہر فرات کے پاس آئے. بولو نہر کا نام کیا ہے؟ وہاں ایک اللہ کے ولی کو دیکھا وضو کر رہے ہیں. ارے بولو کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے دور سے دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا یہی ہے وہ, یہی اویس ہے, یہی اویس ہے. کیونکہ جو میں نے شکل و شباہت حدیث پاک میں پڑھی ہے بالکل ان کے اوپر یہ اویس ہی ہے. انہوں نے زور سے کہا او میرے شیخ اور میرے مطلوب اویس مجھے مل گئے. اویس کیا کر رہے تھے؟ بولو حضرت اویس کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, کہا حرم میں اویس ہی ہوں, بہت دنوں سے جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے سامنے موجود ہے. تو جب نام لیا نا حرم, تو حضرت حرم حیران ہو گئے کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم. کہا شیخ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟
میرا نام کیسے معلوم اور میں آپ کو اتنے زمانے سے ڈھونڈتا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میرا اللہ والوں کی شان بھی بڑی عجیب ہوتی، وضو کرتے کرتے ابھی بھی چہرہ نہیں دیکھا، وہیں سے فرمایا ان روحی یعرفک، کہ میری روح تمہیں پہچانتی ہے، جسم نہ پہچانتا ہو لیکن میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے۔ اب پتے کی بات بتا رہا ہوں، آئے پورا قافلہ ہے، حضرت اویس وضو سے فارغ ہو گئے، آئے سب آئے، حضرت بیعت کر لو نا، بیعت کر لو، اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت اویس نے کہا بیعت نہیں کرتا، لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بیعت کیا، اس لیے آ جاؤ جو بیعت ہونا تھا بیعت ہوئے۔ اور پھر کیا فرمایا، دیکھو کتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت اویس کیا فرماتے، بیعت ہو گئی نا، اور جو باتیں میں نے بتائی ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وہ ساری باتوں پر عمل کرنا، اور اب سنو میرا ایک الگ راستہ ہے، تمہارا ایک الگ راستہ ہے۔ تو حضرت حرم کہنے لگے آپ کا کون سا راستہ ہے، یہ سننے جیسی بات، آپ کا کون سا راستہ؟ تو حضرت اویس نے زور سے چیخ ماری، کہا بہت گنہگار ہوں۔ اویس کہتے بہت گنہگار ہوں، اب تک اللہ کو راضی نہیں کر سکا ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، اس کو راضی کرتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کر لے۔ کہا کیا دعا کروں، بس یہی بہت بڑی دعا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، کیونکہ مجھے بشارت ہے ہمارے نبی کی کہ اویس جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہوگا، جب تو جنت میں جائے گا جو بیعت ہوئے ہوں گے ان کو بھی جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کو غصہ آئے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کو غصہ آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا ارے اللہ کو غصہ آئے میں نا ایک بچہ بھی اللہ کے غصے کو ختم کر دے گا، بولے سبحان اللہ۔ تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کا غصہ اور ایک بچہ ختم کرے کیسے؟ سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا، یقرأ صبی من صبیانہم، پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو غصہ آئے، ایک بچہ معصوم بچہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، یکشف اللہ عنہم العذاب الی 40 سنہ، ایک بچہ گاؤں کا سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے مجھے غصہ تھا مگر بچوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ کتنی سورہ فاتحہ؟ کیا بولو گے؟ محرم، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت ایوب سب کی توبہ قبول ہوئی اور سب کو بادشاہت ملی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا آسمانوں پر سب سے پہلے بارش آئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ آسمانوں پر سب سے پہلے ستارے جگمگانے لگے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی بشارتیں ملی، مقام محمود تک کی بشارت ملی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے، کون سا مہینہ؟ بس میرے کو ایک سوال اور جواب، اتنا تو ٹائم ہے نا منا بھائی، ایک سوال اور جواب۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں 10ویں محرم عاشوراء جمعہ کا دن تھا، شہید ہوئے۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے الکبائر، کیا نام ہے؟
علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک 17 سالہ لڑکی، 17 یا 18 یا 19 الگ الگ باتیں انہوں نے لکھی ہے. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا الکبائر کا، عربی میں کتاب ہے علامہ ذہبی کی، تو اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ کوئی 17 18 19 سالہ لڑکی، جیسے آج کل ہماری بیٹیوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ عمر کی لڑکی، وہ نماز کا ٹائم ہوئے نا، اس کی ماں بولے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. خیر میں وہ لڑکی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ 18 19 سال کی وہ لڑکی، اس کا انتقال ہو گیا. بولو 18 19 سال کی لڑکی کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا، جوان لڑکی گھر میں سے جاتی ہے تو گھر میں رونا دھونا ہوتا ہے. خیر انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز ہو گئی، کفن دفن سب ہو گیا. اب وہ لڑکی کا بھائی جو تھا، سگا بھائی، وہ بھی دفن میں شریک تھا. سب روتے روتے گھر آ گئے. جب گھر میں آئے تو وہ بھائی نے دیکھا کہ وہ میرا جو والٹ ہے، والٹ یعنی پاکٹ، میرا بٹوا وہ کہاں ہے؟ اب اس کے اندر سب امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہوگی. اس زمانے میں چمڑے کے جیسے سب دستاویز جیسے ہوتے تھے اور بڑا سا پیکٹ ہوتا تھا. تو وہ سوچا کہاں، اس کو یاد آیا کہ وہ قبر میں مٹی ڈالتے ڈالتے شاید میرا بٹوا وہاں پہ گر گیا. علامہ ذہبی کہتے وہ لڑکا رات کو پریشان رہا کہ کیا کروں، قبر کھودوں نہیں کھودوں، لیکن کاغذات بہت ضروری ہے. وہ لڑکا گیا، وہ کہتے کہ اس نے قبر جیسے کھولا تو اس کو اس کا پاکٹ تو دکھا. پاکٹ نکالنے کے لیے اور مٹی جب باہر نکالا تو دیکھا کہ اس کی بہن پوری کالی ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوہے کے سلیے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور لوہے کے ذریعے سے اس کو مارا جاتا ہے اور وہ چلاتی ہے بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے. یہ تو سگا بھائی تھا. اپنی بہن کو اس پوزیشن میں دیکھا، اس نے جلدی جلدی مٹی ڈالا اور سیدھے گھر میں آیا اور دوڑتا دوڑتا گھر میں آیا، جیسے بخار چڑھ گیا، اور اپنی اماں کو کہتا اماں 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 تیری بیٹی یعنی میری بہن، میں قبر پہ گیا تھا، وہ قبر میں آگ لگی ہے، قبر میں آگ، جہنم کی آگ، ارے لوہے کے سلیے جل رہے، اس کے سروں پہ مارا جا رہا ہے، بڑی بڑی چٹانیں اتاری جا رہی ہے. ماں 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 تیری بیٹی یعنی میری بہن کا کوئی قصور تھا؟ تو ماں زور سے روئی، کہا ہاں تجھے شاید نہیں معلوم لیکن تیری بہن ایک گناہ کرتی تھی. تو وہ گھبرایا، کہا میری بہن کیا گناہ کرتی تھی؟ کہا گناہ یہ کرتی تھی کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا، میں بولتی تھی نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، جب بالکل آخری کچھ منٹ رہتی تھی نا تو یہ پھٹافٹ وضو کرتی تھی اور 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور پھر میری طرف دیکھ کر کہتی تھی ہو گیا سکون، ہو گیا تم کو، پڑھ لی میں نے ظہر، اب پھر عصر میں چلانا. کہا پڑھتی تھی لیکن نفرت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. یہ عذاب جو قبر میں ہو رہا اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. خبیب، حضرت خبیب کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر کسی کو اچھا قرآن پڑھنا ہو تو خبیب کے پاس چلا جا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن جبرائیل کو دے دیا، جبرائیل نے مصطفیٰ کو دے دیا، اور ہمارے نبی کبھی محبت میں کہتے تھے اے خبیب آ جا، مصطفیٰ نے خبیب کو قرآن دے دیا. کیا حضرت خبیب قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اتنی گندی حرکت کی، ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو خبیب چاہیے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، ہمارے بڑوں کو قرآن پڑھانا ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں. ہمارے آقا ساس ہمیں فرمایا لے جاؤ خبیب کو، لے جاؤ، یہ خبیب کو لے جاؤ. حضرت خبیب کو نبی کا حکم ملا، لے گئے. ارے دور، مدینے سے دور لے گئے، اتنا دور لے گئے، بہت دور لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد کہا ہم کو کوئی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس لیے لائے ہیں تاکہ تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے رہے. کن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ بولو کون؟ حضرت. میرے دوستو میں کیسے بتاؤں، یہ میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یہ بتاؤں نا تو میرے یہ بالکل عجیب لگتا. میرے دوستو حضرت خبیب کو 3 دن درخت پہ لٹکایا گیا. کتنے دن؟ اور سارے بدماش، سارے منافقین جمع تھے. 3 دن کے بعد میرے دوستو کبھی کھانا ملا، کبھی کھانا نہ ملا، کبھی کھانا ملا، کبھی کھانا نہ ملا. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن کے بعد وہ سارے بدماش جمع ہوئے. اس کا جو سرگنا تھا نا، جو سردار تھا، اس نے کیا کہا؟ اے خبیب سننا، اس نے کیا کہا؟ اے خبیب اگر میرا جی چاہتا تو تلوار مار دیتا، تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا. ارے میں چاہتا تو پیٹ میں کھنجر مار دیتا، تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا. ارے میں چاہتا تو نیزہ مار دیتا، تجھے ختم کر دیتا. لیکن وہ جو سردار تھا نا، کہا مجھے بہت دشمنی ہے، میں ایسا نہیں ماروں گا، میں پورے گاؤں کو کہوں گا جس کے اندر جو طرح کی طاقت ہو وہ طاقت سے مارے،
جس کے اندر جو تھا. ارے بھائی کسی کو تلوار سے مارا, ایک بار مارا ختم ہو گیا معاملہ, خنجر مارا ایک بار مارا معاملہ ختم ہو گیا. یہاں حضرت خبیب کے بارے میں کہا جس کے پاس جو طاقت ہو مارو. میرے دوستو یہ علماء کو پوچھو, حدیث کے الفاظ ہمارے بدن کے بال کو کھڑا کر دیتے. لکھا ہے یقطعون من جسدہ القطعۃ تلو القطعہ, ترجمہ یہ ہے کہ باقاعدہ خبیب کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو کاٹا جا رہا تھا. کوئی آتا ہے کان کاٹ کے چلا جاتا ہے, کوئی آتا ہے سر پہ پتھر مار کے جاتا ہے, کوئی آتا ہے آنکھ کو پھوڑ کے جاتا ہے, کوئی آتا ہے جبڑے کو کھینچ کے چلا جاتا ہے, کوئی ہاتھ کاٹ کے جاتا ہے, تو کوئی پاؤں پہ زخم مارتا ہے. حضرت خبیب کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن چھلنی ہو گیا. ایسا چھلنی ہو گیا کہ درخت سے خود ہی گرے, اور گرنے کے بعد ایسا تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپ, ویسا حضرت خبیب پوری زمین پہ تڑپ رہے. ارے بدن کا کوئی ٹکڑا باقی نہیں. میرے دوستوں میں کیسے کہوں, آج ہم نے اسلام کے واسطے کیا کیا؟ کچھ نہیں. وہ حضرت خبیب تھے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بدن کا ہر ٹکڑا زخمی ہے. اب سننا, ایسے وقت میں وہ سردار واپس آیا. کون؟ جس نے حکم دیا تھا وہ آیا, اور آ کر کیا کہتا ہے؟ حضرت خبیب تڑپ رہے, پورا بدن زخمی ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے, لیکن آ کر کہتے ہیں اے خبیب اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناجن. کیا کہتا ہے خبیب, یہ جو تیرا حال ہے اگر محمد کا ایسا حال کرے تو تیرے کو کیسا لگے گا؟ یہ تیرا جو حال ہے اگر ہم محمد کا ایسا حال کرے تیرے کو کیسا لگے گا؟ ارے میرے دوستوں وہ خبیب جن کے بدن سے جان نکلنے والی ہے, روح نکلنے والی ہے, جن کے آنکھ کان ناک سب ختم ہو چکے ہیں, لیکن وہ خبیب کو اللہ اچھا رکھے, کہہ دو آمین, کہہ دو آمین. وہ خبیب کھڑے ہو گئے پورے زخمی ہے. اور کیا فرمایا؟ واللہ لا احب ان اكون آمنا في اهلي وولدي وان محمدا يبتلى بالشوكة. وہ حضرت خبیب نے کہا اللہ کی قسم تم کہتے ہو محمد کا ایسا حال کیا جائے, ارے میں خبیب ایمان والا, میں تن من دھن سب قربان کر دوں, مگر میرے نبی کو کانٹا بھی چوبے تو اس وقت بھی میں برداشت نہ کروں. میرے نبی کو اگر ابھی کانٹا چوبے, یہ خبیب زخمی ہو کر حملہ کرے گا, سب برداشت کرے گا, مگر نبی کو کانٹا چوبے یہ برداشت